السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تعارفی لیکچر میں ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ کورس کی جو ابتدا ہے ہم ایسے کریں گے کہ نثر کی ایک دن نثر کی کہانیوں میں سے کچھ چیزیں آپ کو سمجھائی جائیں گی، پھر دوسرے مرحلے میں نظم کی اور نظم کے اشعار کی تشریح، تیسرے مرحلے میں غزل کے اشعار کی تشریح اور چوتھے مرحلے میں گرامر کی کچھ چیزیں آپ کو سمجھائی جائیں گی اس ترتیب سے۔ تو آج یہ پہلا دن ہے اور جو سمجھ لیں تعارفی لیکچر کے بعد یہ پہلا لیکچر ہے جو آپ تک پہنچایا جائے گا۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں پوری کہانی پوری نثر کی وہ آپ کے سامنے پڑھوں، اس کو الفاظ کے معنی لکھوں، اس کے مشقی سوالات کو سمجھاؤں۔ اس کے لیے تو کم از کم 1 گھنٹے کا وقت چاہیے یا اس سے بھی زیادہ۔ میں انتہائی مختصر وقت میں کچھ چیزیں واضح کر دوں گا کہ کس انداز میں آپ نے پڑھنا ہے، تیاری کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اردو کی کتاب سے اوپر سے دیکھ کر اردو کی عبارت کو صحیح طور پہ پڑھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ پہلے مرحلے میں آپ نے کہانی کی ریڈنگ کرنی ہے، پڑھنا ہے بغیر غلطی کے، تلفظ کی غلطی کے بغیر۔ میں ابتدائی کہانی، یہ جو اردو میرے پاس جماعت داہم کی اردو ہے، یہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو ہماری کتاب ہے اس کی پہلی نثر جو الطاف حسین حالی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، اور سبق کا عنوان ہے شیخ سعدی شیرازی، یعنی شیخ سعدی کے متعلق انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ممکن نہیں کہ میں آپ کے سامنے پورا سبق پڑھوں، لیکن ابتدائی کچھ جملے میں پڑھتا ہوں۔ شیراز میں پہنچ کر ظاہراً شیخ نے جامع علم و فضیلت اتار کر بالائے طاق رکھ دیا تھا، کیونکہ اطابق ابو بکر میں باوجود کئی خوبیوں کے ایک سخت عیب بھی تھا۔ وہ ہمیشہ علماء اور فضلاء سے بدگمان رہتا اور جاہل فقیروں اور درویشوں کو بہت کچھ دیتا اور ان کے ساتھ کمال ارادت اور عقیدت ظاہر کرتا۔ اس بدگمانی کے سبب سے چند جلیل القدر ائمہ اور علماء کو اس نے جبراً شیراز سے نکلوا دیا تھا۔ یہ 3 لائنیں تقریباً مکمل ہونے والی تھیں جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس انداز میں پورا سبق آپ ریڈ کریں، اس کو پڑھیں، تاکہ سبق کے سارے مدرجات، ساری چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، تاکہ جب آپ پیراگراف کی تشریح کرنے لگیں تو پھر بھی آپ کو پتہ ہو کہ پہلے اس پیراگراف سے پہلے کیا بیان ہوا، بعد میں کیا بیان ہوا، یعنی جو سیاق و سباق کے حوالے سے لکھنا ہے۔ وہ اسی صورت آپ کو پتہ چلے گا جب آپ انتہائی توجہ کے ساتھ سبق کو پوری طرح پڑھیں گے اور اس کے الفاظ کے معنی کو بھی ذہن میں رکھیں گے۔ اب سامنے وائٹ بورڈ پہ جو میں نے پڑھا، اس 3 میں سے کچھ 3 لائنوں میں سے 3 لفظ میں نے آپ کے سامنے لکھے۔ اب پورے سبق کے لکھنا تو ممکن نہیں ہے۔ پہلا لفظ ہم نے لکھا جامع علم و فضیلت، جس کا مطلب ہوتا ہے علم و فضل کا لباس۔ پھر ہے بالائے طاق رکھنا، اس کا مطلب ہے بلا دینا، توجہ نہ دینا۔ پھر لفظ ہے جلیل القدر، یہ اس کا مطلب ہے معزز شخص یا بڑے رتبے والا شخص۔ اب یہ الفاظ کے معنی یاد کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ تشریح کے لیے جو پیراگراف دیا جاتا ہے اس میں کچھ خط کشیدہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی بھی لکھنے ہوتے ہیں۔ تو اس معنی آپ نے سبق کی جو پڑھنا ہے، اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کے لیے تو یہ بک ٹیسٹ کی موجود ہے۔ لیکن باقی تیاری کے لیے آپ کے پاس یہ کشمیر اردو لازمی یہ گائیڈ ہونی چاہیے، جس سے انہوں نے بڑے احسن انداز میں الفاظ معنی سارے سبق کے دیے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہاں سے دیکھ کے نہ صرف پڑھنے ہیں بلکہ ان کو لکھنا بھی ہے۔ اپنے پاس جو نوٹس تیار کرنے ہیں، جو کاپی رکھنی ہے، اس پہ باقاعدگی کے ساتھ ان کو لکھنا ہے۔ الفاظ کے معنی کو کتاب سے دیکھ کر لکھنا ہے اور پھر خلاصے سے یا گائیڈ سے دیکھ کر اس کے معنی بھی ساتھ لکھنے ہیں۔ جب آپ معنی کے ساتھ پوری سبق کا یہ پڑھ لیں گے تو آپ کے ذہن میں اس کا ایک خلاصہ آ جائے گا۔
اور آپ اپنے الفاظ میں بھی سبق کا خلاصہ نکال سکتے ہیں، اور یہ گائیڈ اور خلاصے والے نے بھی خلاصہ دیا ہوتا ہے ہر سبق کا۔ پھر اگلا مرحلہ آ جاتا ہے، یعنی سبق کی ریڈنگ مکمل ہو جائے گی، الفاظ کے معنی مکمل ہو جائیں گے، توجہ سے جب آپ سبق کو پڑھ لیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں اس کا خلاصہ اور سیاق و سباق پیراگراف ایک بار پڑھنے سے نہیں، آپ کو بعض اوقات 5 بار سبق کہانی کی ریڈنگ کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے مشقی سوالات۔ اب مشق کے جو سوالات ہیں وہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ اب جب آپ نے سبق کو انتہائی توجہ سے پڑھا ہوگا تو خلاصہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خلاصے سے ہٹ کے آپ سبق سے خود ہی اس کو نکال سکتے ہیں۔ مثلا سوال دیا ہے کہ شیراز پہنچ کر شیخ سعدی نے اپنے علم و فضیلت کو بالائے طاق کیوں رکھ دیا تھا؟ تو یہ پہلی ہی 3 لائنوں میں ہم نے پڑھ لیا کہ چونکہ وہاں کا حاکم عطابق ابو بکر کئی خوبیوں کے باوجود علماء اور فضلاء کے معاملے میں سخت گیر تھا، یعنی جاہل فقیروں اور درویشوں کو تو بہت نوازتا تھا، لیکن علم و فضل والے علماء کو اس نے جبرن شیراز سے نکلوا دیا تھا۔ تو اس وجہ سے شیخ سعدی شیرازی نے اپنے ظاہری جو ان کا ایک جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ شخص بڑا عالم فاضل ہے، وہ حیت اپنا وہ حلیہ تبدیل کر لیا۔ اس وجہ سے اور یہ ہم نے کہانی کے اندر سے ہی اس کا جواب نکال لیا ہے۔ اسی طرح پورے ترتیب کے ساتھ 5 یا 6 سوالات اگر دیے ہیں اور آپ نے ان کے جوابات تیار کر لیے ہیں اور اسی ترتیب سے آپ کو یاد ہوں تو انہی جوابات کو آپ ترتیب سے لکھیں تو سبق کا خلاصہ نکل آئے گا۔ سبق کے خلاصے میں بھی سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے، کہانی سے بھی مل جائیں گے۔ جو گائیڈ دیا ہے انہوں نے تو پوری مشقیں حل کر دی ہوئی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ سارے سوالات ترتیب سے یاد کر لیں گے تو وہ اگر ان کے سوالات کے بغیر صرف جوابات لکھ دیں ترتیب سے تو سبق کا خلاصہ نکل آئے گا، چونکہ سوالات نے پورے سبق کا احاطہ کیا ہوتا ہے۔ تو یوں ممکن تو نہیں ہے کہ ہم اس سے زیادہ آپ کے سامنے رکھ سکیں باتیں، بس طریقہ کار سمجھا دیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے سبق کی ریڈنگ کرنی ہے، الفاظ کے معانی خلاصے سے دیکھ کے نہ صرف یاد کرنے ہیں بلکہ نوٹس بک پہ لکھنے بھی ہیں، اور اس کے بعد مشقی سوالات تیار کرنے ہیں۔ اور جب آپ انتہائی توجہ سے سبق کو پڑھا ہوگا تو جو بھی پیراگراف دیا جائے گا اس کے سیاق و سباق کی تو کوئی ٹینشن رہے گی نہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے یہ بیان ہوا تھا اور بعد میں یہ بیان ہوا تھا۔ سیاق و سباق اسی چیز کا نام ہے کہ پیراگراف میں جو چیز۔ اس کے بعد جو مشقی سوالات کے حل کا طریقہ کار میں نے بتایا ہے۔ جب آپ انتہائی توجہ سے سبق کو پڑھا ہوگا تو آپ کو جو دوسرا سوال دیا ہوا ہے کہ درست جواب کا انتخاب کرنا ہے، اس میں بھی بڑی آسانی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر پہلا ہی جزء ہمارے پاس کہ عطابق ابو بکر ہمیشہ علماء اور فضلاء سے رہتا تھا۔ اب کیا رہتا تھا؟ آگے آپشن ہے ہمارے پاس، نالاں، بدگمان، خوش، خائف۔ تو یہ پہلے ہی 2 لائنیں پڑھنے سے سمجھ آ جائے گی کہ بدگمان رہتا تھا۔ ایسے ہی باقی جتنے بھی دیے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو سبق کو جب پڑھ لیں گے تو کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے درست جوابات کا انتخاب مشکل نہیں رہے گا، اور خلاصے کے اوپر تو دیا ہوا ہے، پورے مشروع کے حل دیے ہوئے ہیں۔ بس آپ نے توجہ سے پڑھنے ہیں، الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مشقی سوالات ہیں ان کو اپنی کاپی پہ لکھنا ہے۔ سوال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہیڈنگ دیں، نمبرنگ دیں اور اس کے بعد جواب لکھ دیں۔ یہ کاپی پہ لکھ لیں، لکھنے سے بہت جلدی چیز یاد ہو جاتی ہے۔ یہ اس کو آپ ہوم ورک کے طور پہ لے لیں کہ الفاظ کے معنی بھی اور مشقی سوالات کے جوابات بھی لکھنے ہیں۔ آج کے لیے اتنا